بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، پاکستان میں اس وقت حقیقت میں 15,000 سے زیادہ کرونا وائرس کے مریض ہو سکتے ہیں، جبکہ یہی تعداد ایک ہفتے یا اتنے عرصے میں 40,000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. کیوں کہ وائرس کا جو کمیونٹی سپریڈ کا ایک جو پیٹرن ہے وہ یہی ہے کہ جو پیشنٹ جتنے رپورٹ کرتے ہیں ہاسپٹلز میں اس سے بہت زیادہ کمیونٹی میں آلریڈی موجود ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے اوپر بیس کرتا ہے. آئیے ہم اس ویڈیو میں اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں. اب تک 6 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، بیمار ہو چکے ہیں، جبکہ 27,674 لوگ اس سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وائرس کا پیٹرن یہ ہے کہ یہ شروع میں اس کا پھیلاؤ، اس کا کمیونٹی سپریڈ کم ہوتا ہے، جیسے یہ گراف آپ دیکھیں، اور اس کے بعد فوراً ایک سیدھی لائن اوپر جا رہی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے پوری دنیا میں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وائرس کا یہ جو پھیلاؤ ایک دم جو بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے. اگر آپ کرونا وائرس کا پھیلاؤ بہت ساری کنٹریز میں دیکھیں، ساؤتھ کوریا، اٹلی، ایران، اس میں دیکھیں تو شروع میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن یہ ایک دم جو ہے یہ تعداد جو ہے نا سپریڈ ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جو کہ کسی بھی کنٹری کی ہیلتھ کیئر سسٹم، چاہے وہ یو کے ہو، یو ایس اے ہو، اس کی ہیلتھ سسٹم کو بالکل کریش کر دیتی ہے، اور وہ مریض سنبھال نہیں پاتے اور بہت ایک بھیانک قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ ساؤتھ کوریا، اٹلی، ایران کے بغیر دیکھیں تو یہی پیٹرن اس وائرس کا کہ شروع میں دیکھیں یہ لائنز جو ہیں یہ بالکل بیس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن ایک دم یہ پیک کرتی ہیں، جیسے فرانس، جرمنی، اسپین، یو ایس، جاپان دیکھ لیں. یہ ساری کی ساری جو ہے نا چیزیں یہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ وائرس پہلے اس کا کمیونٹی سپریڈ بہت آہستہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک دم نمبر آف پیشنٹ جو ہے نا بلج کر جاتے ہیں. اور ایک اور اسی میں ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا گیا ہے اس گراف میں. جیسے آپ دیکھیں سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ اور ایک اور کنٹری ہے تائیوان، اس میں تو اتنے کم پیشنٹس تھے کہ وہ اس گراف میں اس ٹائم آ نہیں سکتے تھے. 3 مارچ کو یہ گراف بنایا گیا، 7 مارچ کو. تو ان کی آپ گراف آپ دیکھیں، یہ جو دیکھیں گرین لائن، یہ بلو لائن، اور تھائی لینڈ کی یہ جو اورنج لائن، یہ جو ہے لائٹ براؤن لائن، یہ بالکل سیدھی جا رہی ہیں. فلیٹ گراف بن رہا ہے ان کا. ان کے نمبر آف پیشنٹ جو ہے نا بڑے نہیں، انکریز نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے، کیونکہ انہوں نے اچھے وقت پہ ٹائم کے ساتھ لاک ڈاؤنس لگائے اور انہوں نے پریونٹیو میجرز فوراً کر لی تھیں. جبکہ دیگر کنٹریز آپ دیکھیں، فرانس، یو ایس، اسپین، یو کے، جتنے بھی ہیں، ان کے گراف مریضوں کی تعداد جو ہے نا زیادہ بڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ گراف دیکھیں ان کا سیدھا اوپر کی طرف جا رہا ہے، جو کہ خطرناک ہے. اور خبروں میں تو آپ سب کچھ یہ سن ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی کو ایک چارٹ کی صورت میں اگر آپ دیکھیں نا، ہانگ کانگ، سنگاپور اور تائیوان، ان میں جنوری 20 اور جنوری 22 کو یہ پہلا کیس ہوا تھا، اور دیکھیں 2 مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور ابھی تک ہانگ کانگ، سنگاپور اور تائیوان میں نمبر آف پیشنٹس آپ دیکھیں بہت کم ہے، کیسز بہت کم ہے، 519، 732، 283. تو اس کو آپ 732 سے اگر آپ کو سنگاپور میں نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی آپ ساتھ دیکھیں کہ یہ جنوری 20 میں پہلا کیس ہوا تھا، تو 2 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. تو یہ انہوں نے بہت زیادہ اس کو کنٹین کیا ہوا ہے. جبکہ یو ایس کا آپ دیکھیں تو 1,04,000 افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں. صرف یو ایس میں 1700 اموات ہو چکی ہیں جنوری 20 سے. پہلا کیس وہاں بھی جنوری 20 میں ہی ہوا تھا. اٹلی کی صورتحال ہم جانتے ہیں کہ اتنی بری طرح وہ پٹا ہے ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم کہ اب وہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ ہر روز جو ہے 700، 800، 900 اور 1,000 آدمی جو ہے نا، یہ پچھلے ایک ہفتے کی جو سٹیٹس بہت ہی بھیانک ہے. حالانکہ پہلے جب یہ 400 سے اوپر گیا تھا تو اس وقت بھی ایک بڑی تشویشناک صورتحال تھی، لیکن ابھی تک ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم بس وہ اللہ کے رحم و کرم پر، موت کے رحم و کرم پہ ہیں. وہ بالکل بھی صورتحال میں بہتری بالکل بھی نہیں آ رہی. چائنا نے کنٹین کر لیا تھا، اسپین میں بھی تقریباً اٹلی ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے. تو اس حساب سے پاکستان میں دیکھیں تو فروری 25 کا پہلا کیس آیا اور ابھی تک 1373 کیس ہو چکے ہیں، 11 لوگوں کی اموات 20 سے ہو چکی ہیں، اور یہ کیسز بھی بڑھیں گے. تو پاکستان میں اگر کیسز کم ہے تو اس کی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ اتنے بھی ٹیسٹ نہیں کر رہے. یہ چیز ہم بعد میں دیکھیں گے.
تو ایک ہبائی میں جو کرونا وائرس کا آؤٹ بریک ہوا، اس کو ایک ماڈل کے ذریعے، اسٹیٹسٹیکل ماڈل کے ذریعے تھامس پیائیو نے جو ہے نا وہ ڈسکرائب کیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو یلو بارز آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی یلو بارز ہیں، یہ ایکچوئل نمبر آف پیشنٹ جو کرنٹ جو رپورٹ کرتے ہیں ہاسپٹل میں، یہ وہ ہیں۔ دیکھیں جیسے یہ آہستہ آہستہ یلو بارز جو ہے نا یہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان کے ساتھ یہ جو گرے بارز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ وہ بارز ہیں جو ایک امیجنری یعنی تخیلاتی انہوں نے کریٹ کیے ہیں، کہ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ آیا تو اس سے پوچھا کہ آپ کو سب سے پہلے بخار کب ہوا تھا، کھانسی کب ہوئی تھی، تو فار ایگزامپل وہ بتاتا ہے کہ اگر جو ایک پیشنٹ 27 تاریخ کو ادھر آتا ہے اس یلو بار کے اندر جس کی کاؤنٹنگ ہوئی ہے، وہ بتاتا ہے کہ مجھے فرسٹ سمٹم جو ہیں وہ 12 جنوری کو ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا پیشنٹ جو ادھر رپورٹ کر رہا ہے، یہ ایکچوئل 12 جنوری کو کمیونٹی میں موجود تھا اور اس وائرس کو سپریڈ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے جب انہوں نے ایک گراف ریٹروسپیکٹیو جو ہے نا بیک ڈیٹس میں کریٹ کیا، تو وہ اس کی صورتحال سے بنی کہ دسمبر 8 سے لے تھوڑے تھوڑے پیشنٹس بنتے گئے اور اس کے بعد وہ پائل اپ ہوتے گئے کمیونٹی میں۔ یہ وہ پیشنٹس ہیں جنہوں نے ابھی رپورٹ نہیں کیا تھا اور جن کو بھی سمٹمز ظاہر ہونے میں یا زیادہ بیمار ہونے میں بھی ٹائم لگ رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بیمار ہو رہے ہیں یا اس وائرس سے متاثر ہیں۔ تو یہ کیسز بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ یعنی کہ لاک ڈاؤن اس وقت نہیں لگا تھا چائنا میں، اور یہ لاک ڈاؤن سے قبل جو ہے نا کرونا کا نامعلوم پھیلاؤ اسے آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جو گرے بار میں جتنے بھی پیشنٹس ہیں یہ بہت زیادہ تعداد میں بنتے ہیں، لیکن یہ کمیونٹی کو معلوم ہی نہیں تھے اور کمیونٹی میں موجود تھے اور سپریڈ کر رہے تھے۔ تو چائنیز گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن لگایا 23 جنوری کو، اور اس سے پہلے یہ سارا پھیلاؤ ہو چکا تھا خاموشی سے، یعنی کہ یہ ظاہر ہی نہیں ہوتا اس وائرس کا، یہ پیٹرن ہے۔ یہی سب سے خطرناک ہے کہ یہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ کمیونٹی میں سپریڈ ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک اور چیز کہ آپ کے نمبر آف کیسز اگر کم ہیں تو اس کی بہت ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اتنے ٹیسٹ نہیں کر رہے۔ جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک مہینہ پہلے 2 مارچ کی بات ہے کہ انہوں نے صرف پورے ملک میں 472 ٹیسٹ کیے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کتنا بڑا ملک ہے، اور انہوں نے کرتے کیا تھے کہ وہ 10 لاکھ میں سے صرف ایک بندے کا ٹیسٹ کر رہے تھے، اس وجہ سے کیونکہ وہ لائٹ لے رہے تھے کہ نہیں ہمارے پاس تو وائرس نہیں ہے، ہمیں کرونا سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب آپ دیکھیں ساؤتھ کوریا، اس نے بھی اچھا ہینڈل کیا ہے وائرس کو، گو کہ اس کی تعداد تھوڑی زیادہ ہو گئی لیکن انہوں نے بھی اچھا ہینڈل کیا۔ انہوں نے 2 مارچ تک 1 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ پرفارم کیے تھے، اور یہ 10 لاکھ میں سے ہر 10 لاکھ میں سے اپنی آبادی کے یہ 2100 لوگوں کا ٹیسٹ کر رہے تھے، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس 10 لاکھ میں سے صرف ایک بندے کا ٹیسٹ کر رہے تھے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کنٹری میں نمبر آف پیشنٹ جو ہے نا وہ کم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی کم ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے۔ جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو نمبر آف پیشنٹس بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے کل کی شام تک 5,25,000 ٹیسٹ کر لیے انہوں نے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، جب آپ نمبر آف ٹیسٹ بڑھائیں گے تو آپ کے پازیٹیو پیشنٹس بھی بڑھ جائیں گے۔ پاکستان میں اب تک 6,449 پیشنٹس کا کیا ہے، لوگوں کا کیا ہے، 1,373 لوگوں کا پازیٹیو آیا ہے، جو 10 لاکھ میں سے 29 لوگوں کا ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں آن دی ایوریج۔ جب آپ نمبر آف پیشنٹس بڑھائیں گے، نمبر آف ٹیسٹ بڑھائیں گے، تو نمبر آف پازیٹیو کیسز بھی بڑھ جائیں گے۔ تو پلیز اس میں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھی صرف 1300 کیس ہیں، 1400 کیس ہیں۔ یہ نمبر بڑھے گا جب آپ ٹیسٹ بڑھاتے جائیں گے۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے 50,000 جو ہے نا کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کٹس منگوا لی ہیں، اور تو جب وہ ہوں گی تو یہ نمبر بڑھ سکتا ہے۔ اللہ کرے نہ ہی بڑھے، لیکن یہ ایک اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہے، اور یہ باقاعدہ ہبائی جو پروونس ہے چائنا کا، وہاں کا یہ ماڈل ہے، اور کیونکہ سب سے پہلے وہاں بھی گزری اور ساری ریسرچ بھی وہاں پہ ہوئی ہے، تو یہ بڑی اتھینٹک ریسرچ ہے۔ تو ابھی واپس اس چارٹ کے اوپر ہم دوبارہ آتے ہیں۔ جب چائنیز گورنمنٹ نے 23 جنوری کو لاک ڈاؤن لگایا تھا تو اس وقت 444 کیس تھے ٹوٹل، ٹھیک ہے، جبکہ ایکچوئل یہ جو گرے بارز والے پیشنٹ ہیں، یہ جو 444 کی نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے یہ یلو بارز ہیں، جو ایکچوئل پیشنٹ جو ہاسپٹلز میں پہنچ گئے تھے، رپورٹ کر گئے تھے، رپورٹڈ پیشنٹ سے، جبکہ یہ جو گرے بارز والے پیشنٹ تھے، جب بعد میں اس کا تخمینہ لگایا گیا، ان کو کاؤنٹ کیا گیا، تو یہ ان حقیقت میں جتنے مریض تھے وہ 12,000 تھے، یعنی کہ جب لاک ڈاؤن لگایا چائنیز گورنمنٹ نے تو ان کو
444 پیشنٹس کا پتہ تھا، اور حقیقت میں کمیونٹی میں 12,000 لوگ اس وائرس سے انفیکٹڈ باہر گھوم پھر رہے تھے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ اتنی تعداد ہے کہ یہ معلوم جو لوگ تھے 444، اس کا 27 گنا زیادہ لوگ اس وائرس سے متاثر ہو چکے تھے اور باہر گھوم پھر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اگر پاکستان میں ہم جو نمبر آف پیشنٹس ہیں اس کو گرافیکلی ریپرزینٹ کریں تو یہ آپ ہر تاریخ کے حساب سے جتنے پیشنٹس آئے ہیں، یہ میں نے گراف بنایا ہے، تو یہ 1373 لوگوں کا۔ اب دیکھیں، اب جیسے یہ پہلے بھی تھوڑا کم پھیلاؤ تھا اس وائرس کا، پہلے کم نمبر آف پیشنٹس سپورٹ کر رہے تھے، اب یہ بڑھتا جا رہا ہے، اب دیکھیں 1373 تک پہنچ گیا ہے۔ بلو بارز جو ہیں وہ مریضوں کی کل تعداد بتاتے ہیں، جبکہ یہ جو میرون بارز ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر اضافہ جو ہو رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ تو پاکستانی حکام کے مطابق ابھی جو ہے نا یہ 1373 کیس ہے، حالانکہ اگر اس ماڈل کو یوز کریں جو بھی میں نے پیچھے آپ کو گراف دکھایا ہوائی کا، جہاں پہ وائرس کا آؤٹ بریک ہوا تھا، تو اس وقت مریضوں کی تعداد پاکستان میں 15,161 بنتی ہے، جو کہ وہ گرے بارز والے لوگ ہیں جو ابھی کمیونٹی میں ہیں اور اس وائرس کو سپریڈ کر رہے ہیں۔ تو لاک ڈاؤن پاکستانی گورنمنٹ نے 21 مارچ کو سندھ میں لگا، اور 24 مارچ کو باقی ساری جو ہے نا وہ سٹیٹس میں لگ گیا تھا۔ تو تھوڑا سا دیر سے لگا، لیکن دیر آئے درست آئے، لگ گیا، اچھی بات ہے۔ تو بھی ان لوگوں کو اس کا فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس وائرس کی جو اس کا پیٹرن ہے سپریڈ ہونے کا، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ لوگ اس کو لائٹ ہی لیتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ایک دم جو ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ اگر اسی گراف کو ہم لائن کی صورت میں دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ جو گراف بن رہا ہے پاکستان میں، یہ جو بلو لائن آپ دیکھیں، لائٹ بلو لائن، تو یہ تقریباً سملر لگتی ہے جو یورپین جو ماڈل آپ کو میں نے دکھایا ابھی پہلے۔ یہ دیکھیں کہ نمبر آف پیشنٹس پہلے تھوڑے ہوتے ہیں اور پھر ایک دم زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پاکستان کا جو گراف ہے تقریباً ویسا ہی بنتا جا رہا ہے، جو ایک تشویشناک بات ضرور ہے۔ تو اگر اب اس ماڈل کے حساب سے دیکھیں تو 15,161 لوگ اس وقت کی تعداد، نمبر آف پیشنٹ اتنے پاکستانی کمیونٹی میں یا تو کوارنٹائن سینٹرز میں ہیں یا کمیونٹی میں ایسے ہی زیادہ نہ فری گھوم پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ وہ بیمار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور ابھی تک 11 لوگ فوت ہو چکے ہیں پاکستان میں۔ اس حساب سے دیکھیں تو ایک ہفتے تک پاکستان میں کیسز کی تعداد 40,611 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل جس ماڈل کا میں نے ذکر کیا ٹامس پیایو کا، یہ اس ماڈل سے بالکل سٹیٹسٹیکل انالیسس کے تھرو یہ ویلیوز آئی ہیں۔ یہ بالکل بھی جو ہے نا اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک پروون فیکٹ ہے، اسی ماڈل کے اوپر ہوائی میں سب کچھ ہوا تھا، اور یہ اسی کا ریٹروسپیکٹیو انالیسس ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو ایکٹ ارلی، یعنی کہ جلدی رسپانڈ کرنا اس وائرس کے لیے بہت ضروری ہے، اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، کمیونٹیز میں سپریڈ کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اورنج لائن، جب آپ گورنمنٹس جو ہیں جب یہ اچھے جو ہیں وہ کر لیتے ہیں ٹریٹمنٹس وغیرہ، جب آپ پریونٹیو میں یہ دے لیتے ہیں، لاک ڈاؤن ٹائم پہ لگا لیتے ہیں، تو پھر آپ کا جو گراف ہے یہ اتنا زیادہ اوپر نہیں جائے گا۔ جیسے ایک پیک دیکھ رہے ہیں آپ جامنو کلر کی، یہ جو پیک ہے یہ ان کنٹریز میں بنتی ہے جہاں پر لاک ڈاؤن جلدی نہیں لگایا جاتا۔ جتنا آپ لاک ڈاؤن جلدی لگائیں گے یہ پیک جو ہے کم ہوگی۔ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گراف کی جو پیک ہے نیچے آتی رہتی ہے، یہ جو گرین پیک ہے یہ ان کنٹریز میں گرین پیک رہتی ہے جو پہلے سے لاک ڈاؤن لگا لیتے ہیں، جبکہ اس کا قدر جامنو اس وقت ہوتا ہے ان کنٹریز میں ہوتا ہے، اس کا وائرس کا سپریڈ اس پیٹرن پہ ہوگا جہاں پہ لاک ڈاؤن ارلی نہیں لگایا گیا، دیر سے لگایا گیا، آئسولیشن میں لوگ دیر سے گئے، اور لوگوں نے اس چیز کی پرواہ جانے کی، وہاں پوری دنیا میں ہر کنٹری کے اندر آلموسٹ یہی پیٹرن رہا، اور کامیابی کنہوں نے حاصل کی؟ تائیوان، ہانگ کانگ، سنگاپور اور ساؤتھ کوریا بھی اس میں کامیاب رہا ہے، کیونکہ وہ بالکل چائنا کے ساتھ یہ کنٹریز تھے اور انہوں نے جلدی اس کو ایکٹ کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی گورنمنٹ کے جو جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں ان کے ساتھ ان کو ابائڈ کریں، ان کو مانیں، تاکہ خود کو اور اپنی فیملی کو اور اپنی کمیونٹی کو اس وائرس کے پھیلاؤ سے بچا لیں، کیونکہ ہر بندہ یہی سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہے، میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سارے کرونا وائرس کے سارے مریضوں کو سمٹمز نہیں ہوتی، لیکن جب وہ خود ان کو کوئی سمٹم نہیں ہوتی اور وہ وائرس کیری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کمیونٹی میں دوسرے لوگوں کو یہ وائرس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا پتہ ایک انسان نے اگر 8-9 لوگوں کو وائرس یہ منتقل کیا ہے
تو ان میں یہ سمٹمز آئیں گی اور وہ آگے 8-9 لوگوں کو پھر وہ متاثر کریں گے، کیونکہ ہماری آبادی کنجسٹڈ ہے. تو یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ کے کل ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 12,000 مشتبہ کیسز ہیں. تو یہ ماڈل دیکھیں اس کی بیس پہ ٹھیک ہی بیٹھتا ہے کہ جب آپ کے 1400 کے قریب آپ کے موجودہ کیسز ہیں اور 12,000 لوگ آپ کے کوارنٹائن ہیں اور سسپیکٹڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تھوڑی سی الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ جب نمبر آف پیشنٹس جب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ رسپانڈ کرنے کے قابل نہیں رہتا. وہ جیسے اٹلی میں ہو رہا ہے کہ پیشنٹس جاتے ہیں، ان میں سے 5% کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، 20% کو ICU میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کتنے پیشنٹس کو وینٹیلیٹرز دے سکتے ہیں اور آپ کتنے لوگوں کو ICU میں جگہ دے سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن بن جاتی ہے. تو پھر ڈاکٹر سے یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اٹلی بھی ہو رہا ہے کہ اگر کسی کی ایج زیادہ ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل 65 ایئرس کا کوئی پیشنٹ ہے اور ایک 30 ایئرس کا کوئی پیشنٹ ہے اور دونوں کی سمٹم سیم ہے، اسٹیج آف ڈیزیز سیم ہے، تو وہ 30 ایئرس والے کو وینٹیلیٹر پہ رکھ دیں گے اور 65 ایئرس والے کو نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 30 ایئرس والے کی زندگی بچانا زیادہ قیمتی ہے ایز کمپیئر ٹو 65 ایئرس والے پیشنٹ کی. تو یہ آپ خود دیکھیں کہ کسی بھی میڈیکل پریکٹیشنر کے لیے یہ کتنی مشکل چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے پھر اس وقت. تو اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن سے پاکستان کو، ہمارے پیارے ملک کو بچائے. ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اٹلی یا باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان سے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. تو پلیز اپنے گھروں پہ رہیے اور گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور خود اس کی کیئر کریں، اور اگر آپ کو کوئی علامات ہیں تو ایسولیٹ کر لیں، اپنے آپ کو گھر میں ہی ایسولیٹ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس موذی مرض سے بچائے. اپنا خیال رکھیے. پلیز ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اینڈ یہ ریفرنس جو ہیں اس ویڈیو کے لیے جو یوز ہوئے ہیں وہ بھی میں نے ساتھ دے دیے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.